बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मजहबी रहनुमा सुन्नी उलमा कौंसिल के सीनियर रहनुमा हैं मौलाना अहमद लुधियानवी साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब इससे पहले मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पे मुख्तलिफ़ इशूज़ पर आवाज़ बनते रहे। ख़त्म नबूवत का एक कौज़ हो, दीगर मजहबी मामलात हों। लास्ट टाइम भी मुबारक सानी केस पर भी हमने देखा कि मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल लीडर्स जहाँ पे डिस्कस होते रहे, मौलाना अहमद लुधियानवी साहब भी सर फ़हरिस्त रहे। सबसे पहले बात करेंगे सुन्नी उलमा कौंसिल का किरदार मुबारक सानी केस पर क्या रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक सानी केस के उन्वान के ऊपर जैसे मुल्क की बाकी दीनी जमातों ने उसमें भरपूर किरदार अदा किया, हम भी किसी से पीछे नहीं थे। और जब चीफ जस्टिस साहब ने एक मुतनाज़ा फ़ैसला दिया, उसके ऊपर बाकी जमातों का रद्द अमल जो था वही रद्द अमल हमारा था। उसमें हम में और बाकी जमातों में इस बात के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं था, एक मुत्तफ़िका हमारी राय थी। फिर हमने सबसे पहले 9 अगस्त को इस्लामाबाद में सबसे पहला जो इसके ऊपर बड़ा मार्च किया, आप परा से शुरू होकर के सुप्रीम कोर्ट तक, वो हमारी जमात का मार्च हुआ। पाकिस्तान में किसी जमात ने, बाकियों ने रद्द अमल सब ने दिए अपनी अपनी जगह के ऊपर, अपने स्टेजों के ऊपर उसका तज़किरा किया, चीफ जस्टिस की मजम्मत की, मगर हमने सबसे पहले जो जुलूस निकाला वो हमारे हिस्से में आया। और 9 अगस्त के मार्च के बाद फिर बाकी जमातों ने भी मार्च किए। मैं तनकीद तो नहीं करता, मगर हमारा मार्च जो था वो शायद उस तरह का मार्च कई जमातें मिल कर के भी नहीं कर सकी। अच्छा, और अल्लाह का शुक्र है। मौलाना साहब, पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब तहरीक लब्बैक के नायब अमीर हैं। उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब के सामने खड़े होकर काजी फ़ाइज़ के सर की 1 करोड़ रुपए कीमत लगाई। आप समझते हैं कि इस तरह के बयानात होने चाहिए? क्या आप उस बयान की हिमायत करेंगे या उसकी मुखालफत करेंगे? देखें, अदालत अदालत है। अदलिया में बैठे हुए जजेस जो हैं, फ़ैसले उन्हें अदालत को सामने रख कर के करने चाहिए। फ़ैसले गलत आ जाएं तो हमारे पास हक़ है, आज़ादी राय का हक़ है, मैं उसके ऊपर बात कर सकता हूँ। मेरे पास कितने फ़ोरम हैं, मैं वहाँ जा सकता हूँ, एक नहीं दूसरा तीसरा चौथा, जलसों की शक्ल में, जुलूसों की शक्ल में। मेरे पास जब ये इख्तियारात हैं, मुझे उस पर बात करनी चाहिए। ये सर कलम करने और गोलियां मारने और उड़ा देना और ये करना ना इस्लाम इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है, ना इखलाक इजाज़त देता है, ना इससे मसाइल हल हुआ करते हैं। इससे तो एक मज़ीद टेंशन पैदा होती है और उससे हालात बनने की बजाय, संवरने की बजाय ख़राब हुआ करते हैं। मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता और हमने हमेशा ही टेबल टॉक को तरजीह दी है। मैं टेबल पे बैठकर बात करने का कायल हूँ। आप देखें हमारी जमात के ऊपर कितनी मुश्किलात आई है। 4th शेड्यूल में रहे आपके रहने? सिर्फ 4th शेड्यूल में नहीं, हम 12,000 लोगों के जनाजे उठा चुके हैं। मैं एक जगह से 45 जनाजे इकट्ठे अपने हाथों से मुल्तान मैंने उठाए थे। 120 तड़पते हुए ज़ख्मियों को मैंने अपने हाथों से उठाया था। कराची में 4 हकीकी भाइयों के बैक वक़्त जनाजे मैंने उठाए हुए हैं। मौलाना साहब, जो हालिया हमने देखा शिया सुन्नी फसादात फिर से जन्म ले रहे हैं, इनका खात्मा कैसे मुमकिन है? आपका सवाल बड़ा अच्छा है, मगर मुझे अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ेगी कि हुक्मरान इसमें मुखलिस नहीं है। वो चाहते नहीं हैं कि इसका हल निकले। ये मैं इसलिए कहता हूँ, पहले एक वक़्त में मुल्क की जमातों के ज़िम्मेदारान ने मिली यकजहती कौंसिल बनाई, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहिब, मौलाना समीउल हक साहिब, काजी हुसैन अहमद साहब, मौलाना अहमद शाह नूरानी साहिब, उस पाए के लोग यहाँ बैठे थे और उन्होंने बैठ कर के चाहा था कि ये फसाद जो है इसका ख़ात्मा होना चाहिए। लड़ाइयों से, कत्ल क़ताल से मसाइल नहीं हल होते। तो उस मिली यकजहती कौंसिल का फिर एक ज़ाब्ता इखलाक बना था
جس کے اوپر تمام جماعتوں کے دستخط موجود ہیں۔ میں آپ کی وساطت سے، گورنمنٹ سے بھی، باقی جماعتوں کے ذمہ داروں سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ وہ ضابطہ جو ملی یکجہتی کونسل نے بنایا، جس کے اوپر علامہ ساجد نقوی کے دستخط موجود ہیں، اس کے اوپر مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، مولانا اعظم طارق، مولانا ضیاء القاسمی اور دیگر جماعتوں کے ذمہ داروں کے دستخط موجود ہیں، اس ضابطے کے اوپر اگر عمل ہو جائے تو یہ خاتمہ شیعہ سنی فساد کا ہو آپ نے سکتا ہے۔ ٹیبل ٹاک کی بات کی، محسن نقوی سے ملاقات، اسٹیبلشمنٹ کی میٹنگ میں ملاقات، آپ پر تنقید ہوتی رہتی ہے، کیا آپ وہاں پہ ٹیبل ٹاک کے لیے موجود ہوتے ہیں؟ دیکھیں، میں تنقید تو ہر کسی کی زبان ہے، جس کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ لیتا ہے۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر کے اپنا ہو بیگانہ ہو، میں نے کسی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں جواب دے کر کے اس کی زبان کو خاموش کروا دیتا ہوں۔ لاسٹ کویشچن کروں گا، سیاسی مقاصد کے لیے پولیٹیکل پارٹیز ہم نے ایک پیج پہ آتی دیکھی ہیں، ہم نے پی ڈی ایم کا وجود بھی دیکھا، کیا کچھ مذہبی معاملات کے لیے ہی صحیح، کیا تمام اسلامی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ ایک اتحاد قائم نہیں کر سکتی؟ مسلک کیوں آڑے ہے؟ دیکھیں، پھر تنقید ہو جائے گی، میں نے وہ کرنی نہیں ہے۔ میری بھی خواہش ہے جو آپ کی خواہش ہے۔ اللہ کرے کبھی ہمارے ملک کے تمام مکاتب فکر کے ذمہ دار علماء کرام کو اس کے اوپر سوچنے کا موقع مل جائے، اور 2024 کے الیکشن کا رزلٹ جو ہے، یہ رزلٹ بھی ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ تمام مذہبی جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ اب بھی اگر یہ اس عنوان کے اوپر سوچتے نہیں ہیں اور ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آتے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کو؟ میری خواہش ہے، میری خواہش ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی جگہوں کے اوپر کہا کہ ہمارے بڑوں میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، مولانا سمیع الحق صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وفاق المدارس کے سربراہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، اور دیگر ہمارے تمام ذمہ داران حضرات جو ہیں وہ کسی ایک آدمی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے اس کو امیر بنا کر آگے کر دیں، ہم بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کو اہل سنت و الجماعت جو ہے وہ اس کو انڈوز کرتی ہے، مفتی منیب الرحمان کو اہل سنت و جماعت جو ہے وہ انڈوز کرتی ہے، وہ ایک دوسرے سے محبت ہم نے مبارک ثانی کیس میں دیکھی۔ مفتی صاحب نے التماس کی قاضی صاحب سے کہ مفتی منیب الرحمان کو لازمی سنیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ میٹنگز میں ہم نے دیکھا کہ آپس میں اکٹھے نظر آتے ہیں، ان کا بیانیہ ایک طرح نظر آتا ہے۔ مفتی منیب الرحمان کو ٹی ایل پی انڈوز کرتی ہے، فرنٹ لائن پہ کوئی بھی معاملہ ٹی ایل پی پھنستی ہے تو مفتی منیب الرحمان انہیں ہائی جیک کرتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کو تمام دیوبند کا طبقہ جو آپ کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ڈسکشن کر سکتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے کہ جماعت اسلامی، رائے حق پارٹی، تحریک لبیک یہ اکٹھی ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج سے غالباً 3 سال پہلے محرم الحرام میں اسلام آباد میں اہل تشیع کے ذاکروں نے کچھ گستاخیاں کی تھی۔ کراچی میں 10 محرم کو نماز کی حالت میں، تشہد کی حالت میں بیٹھ کر کے حضرات صحابہ کرام کی توہین ہوئی تھی۔ یہاں لاہور میں کچھ گستاخیوں کے واقعات ہوئے تھے۔ وہ گستاخیاں اس انداز کی تھیں کہ اس کے اوپر یہی حضرات جن کے آپ نے نام لیے، شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اور بریلوی مکتب فکر کے حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب اور کراچی سے ڈاکٹر عادل خان صاحب، اور ہم تو ہیں ہی اس میدان کے، ہمیں تو کوئی آگے ہوتا ہے ہم اس کے پیچھے چلنا بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ہم سارے ان کے ساتھ ہم نے اتفاق کیا۔ اور جب وہ جلوس اور جلسے ہو رہے تھے کراچی میں، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا ایک بہت بڑا تاریخی اجتماع ہوا۔ دوسرے دن مفتی منیب صاحب نے اپنا اجتماع کیا، تیسرے دن اہل حدیث مکتب فکر نے تیسرا کیا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے اس وقت قاری حنیف جلندری صاحب جو وفاق المدارس عربیہ کے ناظم اعلیٰ ہیں، ہمارے دوست ہیں، میں نے بے تکلفی میں ان سے کہا تھا کہ
کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو آگے کر دو، ہم، اس تحریک کا ان کو سربراہ بنا دو، ہم ان کے کارکن بنیں گے اور کارکن بن کر کے چلیں گے، چونکہ عنوان جس کے اوپر ہمارا تو خون لگا ہوا ہے، ہماری قیادتیں قربان ہوئی ہے، مفتی منیب صاحب آگے بڑھیں اور ہمارا نہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتے ہم آگے بڑھیں گے اور ان کے دست و بازو بنیں گے۔ مگر میں افسوس کے ساتھ ہی کہہ سکتا ہوں، باوجود اس کے کہ میں پیچھے ہو کر چلنا چاہتا تھا، آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا، نامعلوم کون سی وجوہات ہیں، میری اس آفر کو قبول نہیں کیا گیا۔ بہت شکریہ لدھیانوی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کے لیے بھی ایک پیغام چھوڑ گئے ہیں، اگر وہ پیغام سن سکتے ہیں تو ایک بڑا میسج دے دیا گیا ہے۔ اگر تمام مکاتب فکر کی ہم بات کرتے ہیں، پولیٹیکل شوز میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے ہم نے پی ڈی ایم کا وجود، پھر پی ڈی ایم 2 کا وجود دیکھا۔ مذہبی جماعتیں آج بھی جماعت اسلامی کے پاس کوئی سیٹ کیپیبلٹی کے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ رہک پارٹی کے ساتھ پہلے 1-2 سیٹیں ہم دیکھتے تھے، وہ بھی اس دفعہ سامنے نہیں آئی ہیں۔ تحریک الاباق پاکستان کی تیسری بڑی جماعت، ایک اسٹریٹ پاور رکھنے والی جماعت، 1 سیٹ کے ساتھ موجود ہے، کوئی پنجاب اسمبلی کے اندر۔ تمام اسلامی سیاسی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو سائیڈ لائن لگا دیا گیا۔ کیا اتحاد نہیں ہو سکتا؟ فکری اتحاد، جو یقینی سیاسی اتحاد کہہ سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس سوال کے ساتھ میں نے آج کا سیشن کیا ہے، اسی کے ساتھ اپنے